پاکستان میں ماشاءاللہ فلاحی کام بہت ہے، لوگ ماشاءاللہ بہت دل کھول کر جو ہے نا چیریٹی میں ہم سب سے آگے ہیں. اس چیریٹی کو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ اور کس طرح اچھے انداز میں یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے، بالخصوص تعلیم و تعلم کو لے کر جو کہ ہماری سوسائٹی کی نیڈ بھی ہے، اور میرے خیال سے آپ آج کل اس پہ کام بھی کر رہے ہیں، تو تھوڑا اس کے بارے میں بھی اگر ایک پیغام اگر آپ دیں تو میرے خیال سے بہت اچھا ہو جائے گا. دیکھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت تھی، انہوں نے پوری قوم کو بنایا، پوری قوم کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا اور اتنا مضبوط کیا کہ وہ دنیا کے امام بنے. ٹھیک ہے نا. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تشریف لائے اور فرمایا کہ جو ہے میرے حالات خراب ہیں، تو کہا جو بھی وسائل تمہارے پاس ہیں وہ آدھے کاروبار پہ لگاؤ اور آدھوں سے وقتی اپنی ضروریات پوری کرو. اس بندے کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا. ٹھیک ہے نا جی. تو مقصد یہ ہے کہ حضور کی سنت ہے لوگوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا. تو ہمیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ زکوٰۃ کا، خیرات کا، صدقے کا بھی سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا جائے تعلیم کے ذریعے سے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جن کے پاس وسائل ہیں ان کے لیے سب سے بڑا صدقہ اور سب سے بڑا جہاد آج کے زمانے میں یہ ہے کہ لوگوں کو کس طریقے سے وہ غربت سے نکال کے اور اپنے پیروں پہ کھڑا کرتا ہے. اور یہ آسان کام نہیں ہے. میں جہاد کا ورڈ اس لیے استعمال کروں کہ بہت مشکل کام ہے. غریبوں تک پہنچنا، ان کی ہینڈ ہولڈنگ کرنا، ان کو بتانا، یہ سب اللہ کی راہ میں کوشش ہے، محنت ہے. جہاد کا مقصد بھی کوشش کرنا ہے. آپ جائیں، لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں، ان کو بتائیں کہ بھائی کس طریقے سے آپ نکل سکتے ہیں. اور اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مخیر حضرات ہیں، جو عام آدمی بھی ہیں، ان اداروں کی سرپرستی کریں جو تعلیم کی شعبے پر فوکس کریں. کھانا کھلانا بہت اچھی بات ہے، ہمارے دین میں اس کی ترغیب بھی دی گئی، کوئی انکار نہیں ہے. لیکن جو ہے کھانا بھی اس شخص کو کھلائیں جو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہتا ہو. دیکھیں، اسلام میں کھانا کھلانے کا مقصد ہے کہ سفید پوشوں کی مدد کرنا، یا ایسے لوگ جو محنت. اسلام میں کھانا کھلانے کا مقصد بھیک منگوں کی، بھکاریوں کی فوج بنانا نہیں ہے. اسلام میں کھانا کھلانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان محنت کرنے کے باوجود بھی کوئی شخص اگر اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو پا رہا تو اس کی وقتی طور پر ایسے مدد کی جائے کہ وہ اپنے سفید پوشی کے ساتھ، عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس کا بتایا جائے کہ کس طرح اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا جا سکتا ہے. لیکن ہماری ایک المیہ یہ ہے کہ ہم اسلام کو ہمیشہ ایک چھوٹے پیرائے میں دیکھتے ہیں. اسلام کو مکمل طور پر دیکھنا ضروری ہے کہ اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم قرآن کریم کو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو، دونوں کو ملا کر دیکھیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیریٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، فلاح و بہبود کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، اس وقت پاکستان کا 80-90% جو چیریٹی ہے، پاکستان میں تقریباً سال کی 1000 ارب کی چیریٹی ہوتی ہے، تقریباً 10 خرب کی چیریٹی ہوتی ہے. مختلف ایسٹیمیٹس ہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے نا جی. جو آفیشیل ایسٹیمیٹ ہے، آپ کو میں ایک بتا رہا ہوں. پاکستان میں جو یہ چیریٹی ہے، اس کا تقریباً 80-90% وہ ہے جو کھلانے پلانے اور کنزمپشن اورینٹڈ خرچے پہ ہے. اگر اس کو ہم 50-50 کر دیں، جیسا کہ میں نے بتایا نا کہ حضور کی سنت یہ ہے کہ اس شخص کا کہ آدھے پیسے اپنے کاروبار پہ لگاؤ اور آدھے گھر سے گھر ضروریات پورا کرو. تو اگر ہم صرف اتنا اچیو کر لیں کہ ہم بحیثیت قوم کے اپنی چیریٹی کا، زکوٰۃ کا، صدقات کا آدھا پیسہ لوگوں کی کو ترقی دینے، تعلیم دینے، پیروں پر کھڑا کرنے، اس پہ خرچ کریں، اور آدھا ان کا وقتی ضروریات پہ خرچ کریں، تو انشاءاللہ یہ سنت مبارکہ پر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ پر بہترین عمل ہوگا. اور ان کی سنت عمل کرتے ہوئے ہم جو ہے قوم کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے.